دشمنی احمد پہ شدت کیجئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والمذعنين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. اور جن کے نام سے یہ جشن منسوب ہے ان کی شان میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس مناسبت سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. حضرت امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ 4 مصرے وہ بھی ان کی شان میں عرض کروں کہ آل النبی ذریعتی وهم الیہ وسیلتی ارجو بهم اعطى غدا بید الیمین صحیفتی. میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جشن سادات مارہرہ منا کر کے ایک طرف سادات کرام سے اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت پیش کیا اور دوسری طرف آپ نے مسلک اعلی حضرت میں جو ایک بڑی چیز ہے آپ نے ببانگ دہل جو ہے اس کا اعلان کر دیا. مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ سیدھی سیدھی زبان میں اعلی حضرت ہی سے پوچھو. آج پروپیگنڈے کی دنیا ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ لوگوں نے مسلک اعلی حضرت ہی پر کہنا شروع کر دیا کہ بھئی مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے اور مسلک اعلی حضرت کیا چیز ہے. اور اعلی حضرت کے ماننے والوں کو اور اعلی حضرت کے معتقدین کو متوسلین کو یہ الزام دیا جانے لگا کہ معاذ اللہ یہ سادات کرام کے دشمن ہیں. تو آپ نے ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جشن سادات مارہرہ منایا اور
ہم سیدوں کے غلاموں کو یہاں بلایا. مولانا مجیب اشرف صاحب کو بلایا, مجھ کو بلایا. تو ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں. مسلک اعلی حضرت کیا چیز ہے وہ پوچھتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کیا چیز ہے, تو مسلک اعلی حضرت بتا رہے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یہ ہے مسلک اعلی حضرت. اور بھائی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سادات مارہرہ کو ماننے والے ہیں. ہم ہمارے مسلک میں ہمارے امام نے جو ہے سیدوں کا احترام سکھایا, اور ہمارے مسلک میں سیدوں کا احترام جو ہے وہ بڑی چیز ہے. اور ہمارا قرآن جو ہے ہم سے مطالبہ فرماتا ہے اپنے حضور سے, ہمارے حضور سے, اپنے محبوب سے. قرآن نے فرمایا اے محبوب تم فرما دو, اپنے ماننے والوں سے فرما دو, اپنے غلاموں سے فرما دو کہ میں نے جو تم کو عظیم نعمت عطا کی ہے اس کا کوئی اجر تم سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں, کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں, مگر یہ کہ جو میرے ایماندار قرابتدار ہیں, ایمان والے قرابتدار ہیں, ان سے محبت کرتے رہے. ہاں سبحان اللہ. ایمان بڑی چیز ہے. سب سے پہلی بات ہے وہ ایمان ہے. ہاں ایمان کا رشتہ ہے تو سرکار سے رشتہ, خون کا رشتہ بھی جو ہے اسی پر موقوف ہے. اور حضرت محدث اعظم ہند نے, حضرت محدث اعظم ہند کچھوچوی نے ایک شعر پڑھا, کہا, بہت خوب کہا کہ فضل ایمان پہ ہے فضل نسب بھی موقوف, اور بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. وہ بھی تو قرابت دار تھا لیکن ایمان نہیں لایا ہے. تو قرآن نے تبت یدا ابی لہب, تو وہ ایسا فرما دیا کہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے, قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا, اور قیامت کے بعد بھی جو ہے یہ باقی رہے گا. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب خاک میں مل گیا ہے, لیکن یہ جو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے, تو کب کا ہلاک ہو گیا, لیکن یہ جو اس کی مذمت کہی کی گئی ہے وہ باقی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے سرکار پر ایمان نہیں لایا. تو یہ مطالبہ ہے محبت کا, وہ کن سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایماندار قرابت داروں سے جو ہے مطالبہ ہے. تو الحمدللہ میرے اعلی حضرت کی بات ہے سبحان اللہ. تو انہوں نے جو ہے حضرت سید آل رسول رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اپنی نسبت استوار کی, اور ان کا یہ وسیلہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم سب جو ہے انہی کے دامن سے بندھے ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خوشا دلے کے دہندش ولا یاد رسول, اور رہے سرے کے کنندش فدا یاد رسول. وہ دل سبحان اللہ بہترین ہے, خوش نصیب ہے کہ جس میں آل رسول کی محبت ہے, اور وہ سر جو ہے وہ خوش نصیب ہے جو آل رسول کے قربان ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آنواز مارہرہ, جانشین حضور مفتی عالم ہند. ہم نے جو ہے
اب کوئی کہے کہ صاحب سادات مارہرہ پھر کیوں کہا تم نے؟ ہاں بھائی سادات مارہرہ کیوں کہا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری نسبت وہاں سے ہے، ہمیں اوپر کے سیدوں سے جو ہے انہی کے ذریعے سے نسبت ملی ہے، ہم وسیلے والے ہیں۔ سادات مارہرہ کے ذریعے سے جو ہے ہم جو ہے عراق کے سید السادات سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ الکریم جن کا مسئلہ آج اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ مولانا مجیب اشرف صاحب نے جو ہے ان کی سیادت کا انکار کر دیا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ ان کی سیادت مطلقہ کا انکار کرنے والا جو ہے مجیب اشرف کی بات نہیں ہے، کوئی سنی مسلمان جو ہے ان کی سیادت مطلقہ کا انکار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجیب اشرف تو اپنے وقت کا مفتی ہے، اس سے جو ہے ایسی جہالت نہیں سرکت ہو سکتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی سیادت کا جو انکار کرے وہ سنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم ان کو صرف سید نہیں مانتے، تمام سیدوں کا باپ مانتے ہیں اور سید السادات مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور مفتی اعظم ہند۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی سچی اولاد ہے، ان کی جو سچی اولاد ہے، ہم نے جو ہے ان میں یہ رنگ دیکھا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ حضرت علی کی اولاد ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان کو علی کی اولاد ہونے پر جو ہے علی کی اولاد ہونے پر لوگوں کو جو ہے کسی کی اولاد ہونے پر جو ہے تعصب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم فلانے کی اولاد ہیں تو ہم فلاں کو کیوں مانے، ہم فلاں کو کیوں مانے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہمارے پاس استفتے آئے، اور ناگپور کے دارالفتہ میں استفتے آئے، انہوں نے کہا کہ میاں ہم حضرت علی کی اولاد ہیں تو ہماری شرافت ہے کہ ہم صدیق اکبر کو خلیفہ اول مان لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جو علی کی سید سچی اولاد ہے، اللہ اکبر، وہ دین پاک مصطفیٰ پر قربان ہے، اور دین پاک مصطفیٰ کی کا جو ہے ایک عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خلافت علی ترتیب ہے، میرے سرکار کی خلافت جو ہے الگ ترتیب ہے۔ حضور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے خلیفہ ہوئے، حضور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، اللہ اکبر۔ تو جب خلیفہ ہوئے حضور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، تو کہنے کو جو ہے وہ سید نہیں ہے، اس لیے کہ سید کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد ذکور کو سید کہا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا کے دو فرزند ارجمن حسن اور حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما، ان کی اولاد ذکور کو جو ہے سید کہا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر جو ہے وہ سید نہیں ہے اس معنی کر، لیکن جب انہوں نے جو ہے اللہ اکبر جب وہ خلیفہ ہوئے سرکار کے بعد، تو صحابہ نے جب ان کے اوپر جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں نے جو ہے سید السادات حضرت علی مرتضیٰ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہے۔ یہ میرے حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر ان کے بعد جو ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم نے جو ایک مرتبہ بیعت کی، صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کی، اللہ اکبر۔ تو ہم نے مارہرہ سے نسبت جو ہے اس لیے جوڑی ہے، اللہ اکبر، کہ سبحان اللہ یہ صحیح النسب سادات جو ہے وہ ایسے سادات ہیں کہ ان کی نسبتیں روحانی نسبتیں جو ہے وہ استوار ہیں، کہیں کٹا ہوا نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں کوئی نسبت جو ہے وہ کٹی ہوئی نہیں ہے۔ ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا تو حضرت علی کا ہاتھ بھی مل گیا، عثمان غنی کا ہاتھ بھی مل گیا، حضرت عمر کا ہاتھ بھی مل گیا، حضرت صدیق اکبر کا بھی ہاتھ مل گیا۔ سادات مارہرہ
مطہرہ شہزادہ مارینا مطہرہ شہزادہ بریلی خانوادہ برکاتیہ خانوادہ برکاتیہ حضور تاج الشریعہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حافظ الابدان وشفائها وقطب القلوب ودوائها نور الابصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. اور میں نے اب تو میں پڑھتا اڑتا نہیں ہوں، اب دعا کرو کہ کچھ ایسا سبب پیدا ہو جائے کہ پڑھنے کی آسانی ہو جائے. پڑھنے کی مشکل ہو گئی، پڑھتا نہیں. جب پڑھتا تھا تو میں نے ایک حدیث دیکھی تھی، سبحان اللہ. میں نے یہ حدیث یہ دیکھی کہ سرکار کے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں. سبحان اللہ. وہاں بھی 4 رکن ہیں اور یہاں بھی 4 رکن ہیں. وہاں بھی 4 رکن ہیں اور یہاں بھی 4 رکن ہیں. اور مسلک اعلی حضرت پھر آ گیا ہے. مسلک اعلی حضرت میں کیا بات ہے؟ دیکھو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور عشق رخ شہ کا داغ جو ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ زبانی دعویٰ کر دینے سے مل جاتا ہے؟ نہیں. فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ہاں، وہ 4 والی بات جو ہے پھر آ رہی ہے. فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. کس کی قبر؟ ہماری قبر ہے، لیکن محبان 4 یار تو ہم ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. ہم محبان 4 یار ہیں، ہم کسی رافضی کے دوست نہیں ہیں، رافضی کے یار نہیں ہیں. اور ہمارا اماں رہا سبحان اللہ ایسا اماں رہا ہے اللہ اکبر کہ ان کے خاندان میں اگر کوئی رافضی ہو گیا تو ماں رہنے جو ہے اس کا پیغام جو لے لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے اماں رہنا میں جو ہے اللہ اکبر کسی رافضی کا خون نہیں ہے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. ہاں تو یہ 4 ہیں رکن، 4 ارکان دین ہیں سبحان اللہ. تو یہ 4 ارکان دین جو ہے یہاں پر ہیں اللہ اکبر. تو وہاں پر جو ہے 4 رکن جو ہے حوض کوثر کے ہوں گے، تو وہاں پر بھی یہ 4 ملیں گے. وہاں پر بھی جو ہے یہ 4 ملیں گے. ایک پر ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسرے پر عمر ہوں گے، تیسرے پر عثمان ہوں گے، چوتھے پر سید السادات حضرت علی مرتضی کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اللہ اکبر. تب دیکھو جس کے دل میں جو ہے حضرت ابو بکر سے بغض ہوگا اللہ اکبر تو حضرت علی اس کو نہیں پلائیں گے. اور جس کے دل میں جو ہے حضرت علی سے بغض ہوگا تو ابو بکر و عمر عثمان اس کو نہیں پلائیں گے. ملے گا کس کو؟ جا ملے گا اس کو جو مسلک اعلی سبحان اللہ سبحان اللہ. گھال میل والوں کو نہیں ملے گا، جو رافضیوں سے ملاپ کیے ہوئے ہیں ان کو نہیں ملے گا، جن کی رافضیوں سے رشتہ داری ہے ان سے ان کو نہیں ملے گا، جو رافضیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، جو نظمہ بنائے ہوئے ہیں ان کو نہیں ملے گا. ملے گا کس کو؟ اعلیٰ حضرت والوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب.
نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. ہاں؟ تو وہ میں نے جو ہے طول ہوتا جا رہا ہے، مجھے بھی زیادہ تقریر نہیں کرنی ہے. میں حضرت امام شافعی کے جو شعر پڑھے تھے سبحان اللہ ہے، آل النبی ذریعتی. اللہ اکبر. کوئی کہنے والا جو ہے کہتا رہے ارے ہم کو تو جو ہے گھٹی میں آل النبی کی آل رسول کی محبت پلائی گئی، ہمارا دین جو ہے آل رسول کی محبت بتاتا ہے. اللہ اکبر. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. آل النبی ذریعتی، یہ نبی کی آل جو ہے وہ میرا ذریعہ ہے، مجھے اللہ تک پہنچانے والا ہے. وَهُمُ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي، اور یہ اللہ کی جناب میں میرا وسیلہ ہے. أَرْجُو بِهِمْ أُعْطَى غَدًا، اور مجھے امید ہے کہ کل مجھے قیامت کے دن جو ہے میرے دست راست میں داہنے ہاتھ میں جو ہے میرا نامہ اعمال ان کے وسیلے سے دیا جائے گا. اور سبحان اللہ ایک جگہ کیا کہتے ہیں، اہل بیت رسول اللہ حبکم، حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں اور میرے اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں جد الممتار میں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ وحسبكم من عظیم الفضل انکم من لم يصلی علیکم لا صلاة له. سبحان اللہ. امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جو درود شریف نہیں بھیجے آل بیت پر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. جو اہل بیت پر جو ہے درود شریف نہیں بھیجے اس پر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو حضرت اعلی حضرت جو ہے اس مذہب کو نقل کرنے کے لیے ان کے یہ شعر نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے اہل بیت، تمہاری محبت جو ہے قرآن میں جو ہے فرض کی گئی ہے. اللہ نے جو ہے تمہاری محبت کی فرضیت قرآن میں اتاری اور تمہارے لیے یہ عظیم فضل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو یہ اپنے ظاہر پر بھی ہے، جو محبت سے درود نہ بھیجے، جو عقیدت سے درود نہ بھیجے، جو ایمان سے درود نہ بھیجے اس کی نماز ہوتی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وقطب القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها عليه صحبه بارك وسلم. تو میری نصیحت یہی ہے اور میری وصیت یہی ہے کہ لوگوں کو کہنے دیجئے اور آپ لوگ مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہیے اور سادات کرام جو سنی صحیح العقیدہ سادات کرام ہیں جو مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہیں ان کا احترام جو ہے کیجئے اور ان کی محبت کو اپنے دل سے لگا کر کے رکھیے. اور ان کی محبت اور ان کا احترام جو ہے یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے جو ہے وہ توشہ آخرت ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.